الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے. اس دین کے اندر تمام احکامات ایسے ہیں جو انصاف کے مطابق ہیں. اس میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انصاف کے تقاضے کو پورا نہ کرتا ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ احکامات کو ذکر فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عملی نمونہ بھی عطا فرما دیا، تاکہ کل کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ حکم ایسا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے، ہر ایک نے عملی نمونے چھوڑے ہیں اور انسانوں کو یہ بتلا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں یہ ہمارے تمہارے فائدے کے لیے ہیں، ساری انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں. اور جو شخص اس بات کو نہ مانے تو اس کے کڑ مغز ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا. آج کل ایک نیا فیشن وجود میں آیا ہے. گو کہ فیشن تو پرانا ہے، لیکن اس کو نئے پیرائے میں اور نئی تعبیر کے ساتھ ملمہ سازی کر کے پیش کیا جاتا ہے. اور وہ فیشن کیا ہے؟ وہ فیشن یہ ہے کہ انسان نے اپنے دماغ کے اندر ایک تصور قائم کیا، مذہب کا تصور، پھر اسلام کا ایک تصور قائم کیا، پھر اس کے بعد انسانی حقوق کا ایک تصور قائم کیا، اور تصور قائم کرنے کے بعد اسلام کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اب اگر وہ جو اسلام کا تصور انسان کے دماغ کے اندر ہے، اس تصور سے اسلامی تعلیمات مطابقت رکھیں، میچ کر جائیں، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، واقعی کیا زبردست اسلام ہے. لیکن اگر جو تصور قائم کیا ہے اس تصور سے وہ متصادم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے اسلام کو نہیں مانتے، بلکہ ہم ذرا روشن خیال واقع ہوئے ہیں، اور روشن خیالی کے اندر ہمارے تصورات ذرا مختلف ہیں. وہ ایسے تصورات ہیں جو تصورات عیسائیت میں بھی مل جاتے ہیں، نصرانیت اور یہودیت میں بھی مل جاتے ہیں، اور وہ تصورات اسلام کے اندر، وہ اسلام جو ہمارے دماغ کے اندر ایک خاص شکل میں موجود ہے، اس سے مطابقت رکھ لیتے ہیں. یا پھر انسانوں نے اپنے حقوق ایک متعین کر لیے
اور حقوق متعین کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ حق اسلام کے اندر ہم کو ملے گا تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کو اچھا تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ حق ہم کو نہیں ملا تو پھر اسلام کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تو ایک بنیادی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو حجتی اسلام والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کے مذہب کے اندر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے کے بجائے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں اور بغیر کسی چوں چرا کے اسلام کو قبول فرما لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو آغاز ہو رہا ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیلات نہیں بیان کی لوگوں کو کہ دیکھو اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں یہ انسانی حقوق ملیں گے، تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام میں وہ شخص آئے جو اپنی عقل کو روک دے اللہ کے حکموں کے آگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دی ہے مختلف میدانوں کے اندر، مختلف جگہوں میں، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ تھا وہ جملہ تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی قانون ساز نہیں سوائے اللہ کے، یہ اگر تم نے اعتراف کر لیا تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور فلاح کا اردو میں ترجمہ مشکل ہے کیونکہ فلاح یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے اندر دنیاوی تمام فلاحیں اور اخروی تمام فلاحیں اور قبر کی تمام فلاحیں، حشر کی تمام فلاحیں، پل صراط کی تمام فلاحیں، میزان کی تمام فلاحیں، سب فلاح کو شامل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ حقوق ملیں گے، یہ حقوق ملیں گے، یہ تمہیں فیسلٹیز دی جائیں گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام قابل اعتبار ہے، وہ اسلام قابل مبارکباد ہے، ایسا شخص جو اپنی عقل کو روک دے اور اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ تو یہاں پر ایک فیشن بن گیا ہے اور وہ فیشن یہ بن گیا ہے کہ مختلف ٹاپک کو ٹاک شو کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ عقل کے مطابق ہے اور عقل کے مطابق ہونے کی وجہ سے یہ حقوق اسلام میں نہیں ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا، ہم کو کہیں سے کسی کی دم لانی پڑے گی، کسی کے کان لانے پڑیں گے، کسی کی ناک لانی پڑے گی، پھر ہم کوئی مذہب ڈیزائن کریں گے۔ اور ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے ہیں جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وحدت ادیان کے اوپر کام کریں، تمام دینوں کو جمع کر کے اور ایک دین بنا دیں تاکہ یہ روز روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دیا کرتے تھے، اس دعوت دینے کے نتیجے کے اندر جب پورا ایک وفد جو قریش کے سرداروں پہ مشتمل تھا وہ ان کے چچا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کو بادشاہت چاہیے تو ہم سب آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تسلیم کرتے ہیں اور تیار ہیں، اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم بہترین دولت کا ذخیرہ آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اعلیٰ حسن چاہیے تو پھر ہم عرب کا منتخب حسن آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ لیکن یہ روز روز کے جو جھگڑے اور بھکیڑے ہیں ان کو ختم کر دیجئے، ہمارے جو رسم و رواج کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ہمارے عقائد کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ہمارے معاملات آبا و اجداد کے جو مذاہب ہیں ان پہ تنقید ہو رہی ہے، اس تنقید کو روک دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں وہ لوگ، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کے آئے ہیں ایک کامل مکمل مذہب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے کامل مکمل، اور اس مذہب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ مذہب جب آتا ہے تو تمام چیزوں کو مغلوب ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، عقلوں کو مغلوب ہونا پڑے گا، نظاموں کو مغلوب ہونا پڑے گا، افراد کو مغلوب ہونا پڑے گا، اور خواہشات کو مغلوب ہونا پڑے گا، اور رسم و رواج کو مغلوب ہونا پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو،
دین کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی روشنی میں سمجھا جائے، دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ غلاموں کی سیرت کے اندر سمجھا جائے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے۔ لیکن اگر دین کو اسی طرح ہم اپنی عقلوں کی کسوٹی پہ پرکھتے رہیں گے تو یہ ایسا پاگل پن ہے، ایسی بیوقوفی ہے، جیسے کہ سونے کے ترازو کے اوپر کوئی آدمی لوہے کو تولے منو ٹنو۔ تو اب اگر ترازو کے اندر ایک چیز نہیں آ رہی ہے، ترازو وہ وزن نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ ترازو کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ قصور ہے تولنے والے کا، کیونکہ انسان نے سونے کے ترازو کو سونے کے لیے بنایا ہے جس میں تولا ماشا اور گرام تولا جاتا ہے، اور جو لوہے کو تولنے والے ترازو اور میزان ہے وہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر لوہے کے ترازو سے ہوا کو تولنے لگے تو اس ہوا کی رفتار کو تولنے والا بیوقوف سمجھا جائے گا۔ تو اگر آج روشن خیالی کے دلدل کے اندر دھستے ہوئے یا روشن خیالی کے تیز و تند ہواؤں کے جھکڑوں کے اندر بہتے ہوئے اور اڑتے ہوئے کوئی آدمی یہ کرنے لگے کہ قرآن اور حدیث کو اپنی عقل کی کسوٹی میں پرکھنے لگے تو اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا پرلے درجے کا جاہل کوئی نہیں۔ تو یہ ایک بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایک بہت زور سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، کہ انسانی حقوق، اور اس طرح کا تصور میڈیا کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ انسانی حقوق کا تصور دینے والے سب سے پہلے مغرب ہے اور اہل مغرب ہے، اور آنکھوں کے اندر دھول جھونکی جا رہی ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ انسانی حقوق کا تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اسلام کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں گی، اور اسلام کو ایک وحشتناک مذہب کے طور پر اور اسلامی جو اقدار کی پیروی کرنے والے لوگوں ان کو دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ اسلام کو جو لوگ نہیں مانتے وہ زیادہ روشن خیال ہے، زیادہ ان کے اندر نرمی ہے، ان کے اندر رواداری ہے، ان کے اندر زیادہ اخوت ہے اور زیادہ وسعت قلبی ہے، اور جو اسلام کو تسلیم کرتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں، اسلام پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ انتہائی دہشت گرد۔ اور پھر اللہ معاف فرمائے، اس پروپیگنڈے کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بہا چلا جا رہا ہے، اور یہ سوچ نہیں رہا ہے کہ یہ بڑا طبقہ جو بہ رہا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں یہ پورے ایک منصوبہ بندی کے تحت وجود میں آ رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام غلط ہے، قرآن غلط ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا اسلام یہ ملا لوگ پیش کر رہے ہیں یہ دہشت گردی۔ وہ در حقیقت اسلام کا انکار کرنا چاہتے ہیں، قرآن کا انکار کرنا چاہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم ایک ایسے مذہب کے پیرو بن جاؤ کہ جس مذہب کے اندر یہودیت کے لیے بھی گنجائش ہو، نصرانیت کے لیے بھی گنجائش ہو، عیسائیت کے لیے بھی گنجائش ہو، ہندو مت کا کلچر بھی اس کے اندر موجود ہو، تمام مذاہب کا چوچو کا مربع ہو جس کے اوپر عمل کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، یہودی کلچر میں فٹ بھی ہو سکتا ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی امت کو بتلا دی اور پھر بار بار مشاہدہ کروا دیا۔ اللہ رب العالمین نے علی اعلان یہ حکم فرما دیا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات بتلا دیجئے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز یہ صیغہ جو ہے جو عربی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صیغہ مستقبل کا ہے، مستقبل کے اندر تاکید نفی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز قیامت تک یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کے اندر داخل نہ ہو جاؤ۔ لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے دیجئے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى، کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے، باقی یہودیوں کو خوش کرنا، نصرانیوں کو خوش کرنا، مجوسیوں کو خوش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔
اور اگر تم ان کے خوش کرنے کے اندر لگو گے تو یاد رکھو کہ وہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم کو یہودی یا نصرانی نہ بنا دیں۔ تو دوسری بات جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ بات یہ رکھنی ہے کہ روشن خیالی کے نام پر جو ہم نے کسوٹی بنائی ہے اسلام کو پرکھنے کے لیے، اس کسوٹی کو توڑنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی تدبیریں ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، جو اس انسان کا خالق ہے، جو یہودیوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، عیسائیوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، مجوسیوں اور ہندوؤں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کائنات اصول بتلا رہا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم ان کو خوش کرنے کی جتنی کوشش کرتے رہو یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کے اندر داخل ہو کر یہودی یا نصرانی نہ بن جاؤ۔ تو یہ دوسری بات ذہن میں رکھنے کی۔ تیسری بات یہ کہ انسانی حقوق کا جو پرچار کیا جا رہا ہے اور انسانیت کی تذلیل کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اور انسانیت کی جو بے حرمتی کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اور تمام میڈیا کو غم لاحق ہو گیا ہے کہ کسی طریقے سے انسانیت کا احترام پیدا کر دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کے حقوق ہیں کیا، اور اس کا تعین کون کرے گا؟ کیا یہ یہودی جو خود غرض ہیں، جو انبیاء کے قاتلین ہیں، جو انتہائی سرکش ہیں، جو سود خور ہیں، جن کے سر سے لے کے پاؤں تک خون انسانیت کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تعین کریں گے انسانیت کے حقوق کا؟ یا وہ عیسائی جن کے پاس اپنا کوئی نظام نہیں، جنہوں نے اس بات پہ قناعت کر لی ہے کہ یہودیوں نے ان کے 2 دھڑے کیے تو 2 دھڑے کرنے کے بعد وہ اس پہ قانے ہو گئے کہ ایک دھڑے کے اندر کچھ یہودی چلے گئے، عیسائی چلے گئے، اور دوسرے دھڑے کے اندر دوسرے عیسائی چلے گئے، اور دونوں دھڑوں کے اندر وہ اس پہ قناعت کر رہے ہیں، اور ان کو فکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آیا وہ تھی یا نہیں تھی۔ یا ہندو جو پیشاب پیتا ہے، جو چوہے سے ڈرتا ہے، جو چوہے کی بت پرستی کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے اور جو زنا کرتا ہے اور جو انسانیت کی تذلیل کرتا ہے، جس کے پاس سوائے توہمات کے کچھ نہیں، جس کے اندر مختلف طبقات ہیں انسانوں کے، جس کے اندر رنگ و نسل کی تمیز ہے، جس کے اندر یہ سکھلایا گیا ہے کہ تم برہمن ہو تو تم سب سے اعلیٰ ہو، اور تم شودر ہو تو تم حقیر ہو، فقیر ہو، وہ انسانیت کا تعین کریں گے۔ تو انسانی حقوق کا جو پرچار کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسانی حقوق کس نے متعین کیے ہیں۔ اگر یہ انسانی حقوق انسانوں نے متعین کیے ہیں تو انسانوں کی عقلیں اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی بنائی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں حق کو انسانیت کا حق قرار دیتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کی عقلوں میں تفاوت رکھا ہے، دوسرا آدمی اس حق کو تسلیم نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ حق نہیں۔ تیسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر یہ کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، لیکن یہ میرے علاقے کے اندر بد تہذیبی ہے، تو لہذا یہ انسانی حق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کون سی ذات ہے جو اس کا تعین کرے گی؟ اب اگر عقل کی بنیاد پہ تعین ہونا ہے، عقل کی بنیاد پہ تعین ہونا ہے، تو میں چند مثالوں سے اس بات کو واضح کروں گا کہ یہ خود بے عقلی۔ مثال کے طور پر آج کل بڑے زور و شور سے کہا جا رہا ہے آزادی تحریر و تقریر ہونی چاہیے، آزادی رائے کی آزادی یہ انسانوں کو حاصل ہونی چاہیے، اور آزادی رائے کے نام پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وائلنس ہونا چاہیے، انسان کے اندر اتنا برداشت ہونا چاہیے، آزادی رائے کی بات۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہولوکاسٹ پہ جو گفتگو کرنے کی اجازت کیوں نہیں، اور یہودیوں کے جو مظالم کی جھوٹی اسٹوری ہے اس اسٹوری کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ آزادی رائے ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد یہ طے کریں کہ دنیا کے اندر عدم توازن ہے،
جو آدمی غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم ایک گروپ بناتے ہیں اور گروپ بنانے کے بعد غریبوں کو جمع کرتے ہیں اور غریبوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور ٹریننگ دینے کے بعد امیروں پہ حملہ کرواتے ہیں اور امیروں پہ حملہ کروا کے سارا مال لوٹ لیتے ہیں اور غریبوں میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آزادی رائے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی آیا اجازت دی جائے گی نہیں دی جائے گی؟ تو فوراً کہا جائے گا آزادی یہ رائے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اب اگر آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر رائے کی آزادی ہو، ہر قول کی آزادی ہو، ہر دلیل کی آزادی ہو، تو پھر اس کے اوپر یقیناً کوئی قیود ہوں گی۔ اب اگر وہ قیود ہیں تو وہ قیود کون لگائے گا؟ انسان۔ اگر یہ قیود انسان لگائے گا تو پھر انسان کی عقلوں میں فرق ہے اور انسانوں کے کلچر کے اندر فرق ہے، انسانوں کی تعلیم کے اندر فرق ہے، انسانوں کی سوچوں کے اندر فرق ہے۔ تو اس فرق کی بنیاد پر ایک انسان ایک چیز کو ضروری سمجھتا ہے، دوسرا انسان اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا۔ تو پھر اسی طرح کا طریقے کا عدم توازن ہوگا کہ اگر انسان کے اپنے مفادات ہوں، اپنے غرض ہو، تو ہیروشیما ناگاساکی پہ بمباری کر دیں، بمباری کرنے کے بعد وہ کہے کہ یہ انسانیت ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ بمباری نہیں کرتے تو دلیل کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ بمباری نہیں کرتے تو اس صورت کے اندر بہت بڑی انسانیت کا خون خرابہ ہو جاتا۔ ہم نے انسانیت کے بقا کے لیے ہیروشیما ناگاساکی پہ بمباری کی، اور پھر اس کے مقابلے کے اندر اگر وہ کسی کی سرپرستی کریں اور کسی دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں، تو چاہے وہ صومالیہ ہو، چیچینیا ہو، بوسنیا ہو، کشمیر ہو یا کوئی علاقہ ہو، وہاں انسانیت کی تذلیل ہوتی رہے تو آنکھیں بند ہو۔ فلسطین کے اندر انسانوں کی تذلیل ہوتے رہے تو آنکھیں بند ہو۔ اور پھر اگر انسانیت کے نام پر جس کو یہ بہت بڑا پرچار کرتے، بلی چوہے کی خدمت کرتے، انسانوں کو ذبح کرتے، تو جب انسانیت کی خدمت کے لیے جہاز جا رہا ہو اس کو غرقاب کر دیا جائے، لوگوں کو مار دیا جائے، مال لوٹ لیا جائے، لوگوں کو اغوا کر دیا جائے، تو یہ انسانی حقوق کو پامال کرنا نہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر کوئی مسلمان اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہو، اپنے مذہب پر اختیار کر کے زندگی گزار رہا ہو، تو وہ دہشت گرد ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ انتہائی دنیا کے امن کو برباد کرنے والا ہے، انسانیت کی تذلیل کرنے والا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کا تعین کون کرے گا، اور پھر انسانی حقوق کا تعین کرنے کے بعد اس میں اگر قیود ہے تو وہ قیود کون لگائے گا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ حقوق کا تعین کر دیا گیا بلکہ اس کو عملی مظاہرے کے طور پہ ثابت کر کے کون دکھائے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس ذات نے انسانیت کے حقوق کے تعین کے لیے ایک بنیاد فراہم کی، اور وہ بنیاد کیا؟ اللہ، جو کہ انسان کا خالق ہے، اس انسان کا مالک ہے، اس انسان کا پالنہار ہے، اس انسان کا مربی ہے۔ وہ اللہ جس نے یہ کائنات بنائی، وہ اللہ جو اس کائنات کے نشیب و فراز سے واقف ہے، جو انسانی مزاج سے واقف ہے، جو انسانی ضروریات سے واقف ہے، جو انسانی نفع سے واقف ہے، جو انسانی نقصان سے واقف ہے، اس اللہ کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ حقوق کا تعین انسان نہیں کر سکتا بلکہ اس کا خالق کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا تعین فرمایا کہ انسانی بنیادی حقوق کون کون سے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کا تعین کیا بلکہ ان حقوق کا تحفظ بھی کیا اور ان حقوق کا عملی مظاہرہ بھی کروایا۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ انسان کا بنیادی حق انسان کی جان کا تحفظ ہے۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ نے جس کے خون کو محترم قرار دیا ہے اس کا خون بہانا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی شخص انسانیت کا خون کرتا ہے تو اسلام نے اس کے اندر قصاص رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک قاتل جو انسانیت کے نقصان پہنچانے والا ہے اس کے حد کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ تو یہ بتلائیے کہ اس شخص نے جو انسان کو ذبح کیا، کیا یہ انسان کی تذلیل نہیں تھی؟
بلکہ اللہ رب العالمین تو فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے، کیونکہ جب ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے گا تو دوسروں کی ہمت نہیں ہوگی بدامنی پیدا کرنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی جان کے اوپر ڈاکہ مارنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کسی کا خون خرابہ کرنے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے بنیادی حق عطا فرمایا، وہ ہے انسانیت کے جان کی حفاظت، اس کا تحفظ، اور اس کے لیے پورے لا اینڈ آرڈر رکھیں، اس کے لیے ہدایات رکھیں۔ آپ ہدایہ پڑھیے، آپ قرآن کی آیات کی تفسیر پڑھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ پورے اصول و ضوابط مرتب کیے گئے ہیں کہ انسان کی جان کا کس طرح تحفظ کیا جائے، انسان کی جان کے جو درپے ہو اس کا کس طرح قلقمہ کیا جائے، اس کو کس طرح سیدھے راستے پہ لایا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھلایا، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت کی کہ انہوں نے تربیت کرنے کے بعد دنیا کو بتلایا کہ انسانوں کی جان کی حفاظت کس طرح کی جاتی، حتیٰ کہ آپ دیکھیے دنیا کی تاریخ کے اندر جو متعصب مورخین ہیں وہ تک لکھ رہے ہیں کہ جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں تشریف لا رہے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے اور انتہائی عاجزی سے آ رہے ہیں، اور وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو کردار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ادا کیا تھا، جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ عطا کیا تھا۔ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر جب عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو چھین کر انہیں بیت المقدس کی دیواروں پر زندہ مارا اور ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے حمل کو نیزہ مار کے ضائع کر دیا، حتیٰ کہ جس گھوڑوں کے پہ سوار ہیں تو ان گھوڑوں کی سمیں خون کے اندر بھیگی بھی ڈوبی بھی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ عملی مظاہرہ کر رہے ہیں، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، یہ انسانی حقوق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے چلے جائیے، اور پھر ان بدبختوں کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے چلے جائیے تو شرم سے انسانیت کا سر جھک جاتا ہے کہ انسانیت کے نام پر انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، انسانیت کے نام پر انسانیت کو رسوا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ ان کی کتاب تالمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کہلانے کا مستحق صرف یہودی، اور اگر یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حقوق یہودیوں کا حاصل۔ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو مقدس کتاب ہے، یہ قرآن کو دہشت گردوں کی کتاب کہتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو اپنا پائیدان بناتے ہیں، قرآن کے اوراق پھاڑ کے بیت الخلا میں ڈالتے ہیں، قرآن کو سامنے رکھ کے نشانہ بناتے ہیں۔ ان بدبختوں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت آبرو سب یہودیوں کے حلال ہے، اور یہودی کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ کتے اور خنزیر کے برابر ہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت دنیا کا جو امن تباہ کر رہے ہیں اس کی اساس یہودی ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، انسانوں کے خون کے پیاسے ہیں، یہ درندے ہیں، وحشی درندے۔ حتیٰ کہ ان کی مذہب کے اندر ایک مذہبی تقریب ہے، اس تقریب کے اندر ایک انسان کا خون کیا جاتا ہے، اس خون کو آٹے میں ملا کر روٹی پکائی جاتی ہے اور وہ روٹی ان کے مقدس لوگوں کو پلائی جاتی ہے، کھلائی جاتی ہے۔ یہ ان کی مذہبی رسومات ہیں۔ یہ جتنی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں انتہائی بدصورت ہے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے سامنے ان کی کیا حیثیت، دو کوڑی کی حیثیت نہیں۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں اور انسانی حقوق کا تعین کر رہے ہیں، ان میں پہلا حق بتلا رہے ہیں کہ وہ پہلا حق ہے جان کا تحفظ۔ اور پھر اس کے بعد ایک موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف فرما رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ یہ بتلاؤ کہ بیت اللہ کا کتنا احترام ہے۔ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ پھر فرمایا کہ اے عبداللہ اس سے زیادہ کوئی قابل احترام چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس سے زیادہ قابل احترام انسان کی جان، مال، عزت، آبرو۔
تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین فرمائی، اللہ کے حکم سے تعیین فرمائی۔ قرآن میں تعیین موجود ہے کہ انسانی حقوق کے اندر بنیادی حق ہے کہ انسان کی جان محفوظ رہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مال کو تحفظ عطا فرمایا، اور مال کو تحفظ عطا فرمانے کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال ناحق استعمال نہ کرنا، ناحق نہ کھانا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ یتیم بچہ ہے، اس یتیم بچے کا مال اگر کسی نے کھایا تو وہ اس نے مال نہیں کھایا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، انہوں نے انگارے کھائے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے بغیر اس کی خوش دلی سے۔ اس کے ذیل میں علماء یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے مال لے لیا اور بظاہر وہ آدمی اس دینے کے اوپر راضی نہیں تھا تو یہ مال بھی اس کے لیے حلال نہیں، روب سے دھوس سے لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول نے ایسے ایسے واضح احکامات بیان فرمائے ہیں جس سے انسانوں کے مال کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے جو تعیین فرمائی ہے حقوق کی، اس میں دوسرا حق مال ہے کہ مال کو تحفظ حاصل ہے۔ اور اسی وجہ سے کتاب البیوع آپ پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مال کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نوعیت کے احکامات بیان فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مال کے تحفظ زندگی کے اندر فرمایا، بلکہ مرنے کے بعد بھی مال کی ایسی تعیین فرما دی، ایسے مساوی حقوق بیان فرما دیے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے مال کی کس طرح تقسیم، جس کو میراث کے مسائل کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مال لیتا ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے جس کو عاریت کہتے ہیں۔ پورا فقہ کے اندر عاریت کا باب ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے کرائے کے اوپر استعمال کرنے کے لیے اس کے لیے احکامات بیان فرمائے، اس کے لیے اجارہ کا باب ہے، اور اس میں پوری تفصیلات ہیں۔ یہ اسلام کوئی ایسا بھول بھلیوں والا مذہب نہیں ہے، ہر چیز کے واضح واضح احکامات ہیں۔ مجھے بتلائیے کہ کون شخص ہے جو پیش کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجارہ کے کیا احکامات بیان فرمائے، عاریت کے کیا احکامات بیان فرمائے، حتیٰ کہ نکاح کے کیا احکامات بیان فرمائے۔ عیسائیوں سے پوچھیے جا کے، تم بتلاؤ کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، انہوں نے کس طرح عبادت کی۔ الحمدللہ ہر مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حکم بیان فرمایا ہمارے پاس اسی طرح محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم یہ تعین فرماتا ہے انسان کا تیسرا حق یہ ہے، وہ حق ہے انسان کی جان مال کے بعد عزت آبرو، کہ انسان کی عزت آبرو قابل احترام ہے۔ اور مجھے بتلائیے کہ اسلام نے انسانیت کو کیا عزت عطا فرمائی۔ جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، ہندوازم ہو، سکھ مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، خیالات کا مجموعہ ہو، چوچو کا مربع ہو، کسی کو بھی لے لیجئے، کوئی شخص یہ نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے انسان کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے، چاہے گورے رنگ کا ہو، چاہے کالے رنگ کا ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے کسی رنگ کے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی عزت آبرو محترم۔ حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے اپنے علاقے کے کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچایا، اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، اس کے لیے بھی قوانین۔ اور فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے ذمہ کے احکامات ہیں اور پوری تفصیلات ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام نے ان کے ایسے ایسے حق کو قبول کیا ہے جو حق کو قبول کرنا انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اسلام میں شراب حرام ہے، اسلام کے اندر خنزیر حرام ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ معاملات ذمہ لوگ کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، چونکہ ان کے مذہب کے اندر شراب مال ہے، لہذا ہم اس کے لیے اجازت دیں گے، وہ کام کر سکتے ہیں۔
یہ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اسلام کی یہ اصل تصویر ہے. اس اصل تصویر کو دیکھیے. میڈیا کے اندر جو کسوٹی بنائی ہوئی ہے، یا انسانوں کے جو تھنکرز اور مفکرین اور اسکالرز ہیں اور روشن خیال فنڈامنٹلسٹ ہیں، میں ان کو فنڈامنٹلسٹ کہوں گا، وہ بدبودار غلیظ لوگ ہیں جو اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں اور اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دے رہے ہیں. وہ خود دہشت گرد ہیں، وہ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی محسن انسانیت نہیں. اور پھر آپ دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ یہاں پر اس بات کا تعین فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب غریب بات فرمائی. وہ بات کیا فرمائی؟ کہ انسان کو معیشت کے اندر آزاد قرار دیا اور ایسے قوانین بنائے کہ ہر مسلمان ہر قسم کے معاہدات کر سکتا ہے، یعنی وہ معاہدات کے اندر آزاد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان کی شرائط جو ہیں وہ آپس میں معاہدات میں جو طے کرے وہ بھی قابل احترام، وہ بھی نص کا درجہ رکھتی. اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسباب کے اوپر پابندی لگائی جس سے انسانیت کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے انسانیت کے سکون کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اپنے معاہدات میں آزاد ہے، لیکن ایسا معاہدہ نہیں کر سکتا جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے. اب آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیہاتی آدمی دیہات سے جو مال لے کے آ رہا ہے، غلہ لے کے آ رہا ہے، راشن لے کے آ رہا ہے، اس کو کوئی شہری آدمی اس کی طرف سے بیچ نہیں سکتا. تو بظاہر یہ بات ایسی لگ رہی ہے، روشن خیال اگر اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واقعتاً کیسی عجیب بات ہے، اسلام میں کتنی سختی ہے کہ ایک دیہاتی اپنا مال لا کے خود فروخت کرے، شہری اس کی طرف سے فروخت نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ انسانی حقوق کا نقصان ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو دیکھیے، کتنی بلند نگاہ ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر ایک شہری یہ فروخت کرے گا تو وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا، اور دیہاتی جب لا کے فروخت کرے گا تو وہ سستے داموں میں فروخت کر کے جلد سے جلد اپنے گھر واپس جانے کی کوشش کرے گا. تو اس کے نتیجے کے اندر شہر کے اندر، علاقوں کے اندر ارزانی ہوگی، چیزوں کی فراوانی ہوگی. اور اس کے مقابلے کے اندر اگر جیسا کہ آج کل کی تصویر ہے، وہ تصویر کیا ہے کہ پاکستان دنیا کا بہترین زرخیز ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا دہنی نظام پاکستان کے پاس ہے، اور انتہائی قیمتی زمینیں پاکستان کے پاس ہیں، اور انتہائی محنتی لوگ پاکستان کے پاس ہیں جو دنیا کے اندر جا کے دنیا کی زمینوں کو زرخیز بنا دیتے ہیں. ان لوگوں کے ہاں گندم کی قحط پڑ گئی. دنیا کا بہترین گنا پاکستان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر شکر شارٹ ہو گئی. کوئی چیز شارٹ نہیں ہوئی، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی. یہ اس اصول کو توڑنے کے نتیجے کے اندر ہے کہ گاؤں کے لوگوں سے مال خرید لیا. اب اس کے اندر نقصان کیا ہوا کہ کم داموں کے اندر گاؤں کے لوگوں سے، ہاریوں سے خریدا، اور زیادہ داموں کے اندر اپنے پاس محفوظ کر لیا. دام بڑھائے، اتنے بڑھائے کہ لوگوں کی چیخ نکل گئی، اور پھر اس کے اپنے من مانی کر کے فروخت کیا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند نظری، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند نظام. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے اندر بھی انسان کو آزاد چھوڑا، اور ایسے قوانین کے اوپر غدغن فرمائی ہے جس کے نتیجے کے اندر نقصان ہوتا ہو، جس کے اندر ایک آدمی مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے اور دوسرا آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے. یہی وجہ ہے کہ جوئے کو حرام قرار دیا، یہی وجہ ہے سٹے کو حرام قرار دیا، یہی وجہ ہے قمار کو حرام قرار دیا، یہی وجہ ہے کہ ایسی تمام صورتیں جس کے اندر ایک آدمی کا پیسہ ملٹیپلائی ہوتا جائے اور دوسرا آدمی زمین کے اندر دھستا چلا جائے، ایسے تمام نظاموں کی مخالفت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس، لوگوں کو چھوڑ دو، یرزق اللہ بعضهم بعضا، کہ اللہ رب العالمین بعض کو بعض کے ذریعے سے رزق عطا فرمائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معمولی نظام عطا نہیں فرمایا. اور اس کے مقابلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو لوگ نظام پیش کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ در حقیقت ان سے سوال کیا جائے انسان سے مراد کون انسان ہے، تو ان کی کتابیں وضاحت کرتی ہیں کہ ان کی کتاب تالمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودی کے علاوہ باقی کوئی انسان نہیں. تو سب سے پہلے ان کو انسانیت کی ڈیفینیشن معلوم کی جائے، انسانیت کی تعریف معلوم کی جائے،
پھر اسی طریقے سے ایک مبہم نعرہ لگا دیا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. تو دہشت گردی کی تعریف کی جائے, بتایا جائے کہ دہشت گردی کیا ہے, اور پھر تلاش کیا جائے اصل دہشت گرد یہ ہے, مختلف مساجد پہ حملہ کروانے والے یہ ہیں, مختلف عبادت گاہوں پہ حملہ کروانے یہ ہیں, اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ انسانوں کے سامنے. مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کا خیرخواہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے, اور مسلمانوں کے پاس بہترین نظام جو ہے وہ اللہ کے رسول کا نظام. اس کے علاوہ کوئی آدمی کتنی لچھے دار باتیں کرے, جتنی روشن خیالی کی باتیں کریں, وہ در حقیقت سیاہی ہے, وہ تاریکی ہے, وہ ظلمت ہے, وہ بربادی ہے. آپ دیکھیے اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس کی مثال پیش کی. ایک موقع پر بیت المقدس میں فوج موجود تھی مسلمانوں کی, اور مسلمانوں کی فوج موجود ہے اور لشکر بھیجا جا رہا ہے, اور ایک موقع ایسا آیا چونکہ مختلف علاقوں کے اندر لشکر کام کر رہے تھے, تو ایک موقع ایسا آیا کہ اس موقع کے اندر ضرورت اس بات کی تھی کہ بیت المقدس میں جو تعین فوج ہے وہ بھی بھیج دی جائے. تو اب آپ سوچئے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ نوچو, جس طرح نوچ سکتے ہو نوچو, اور جتنا زیادہ عوام کو پریشان کر سکتے ہو, چاہے وہ عوام مسلمان ہو یا غیر مسلمان, پریشان کر سکتے ہو پریشان کرو, جتنے زیادہ ٹیکس لگا سکتے ہو ٹیکس لگا دو تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکے. اس کے مقابلے میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بہت بڑے قانون دان ہیں, جو بہت بڑے نظام کو بنانے والے ہیں, وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کو جمع کرتے ہیں جن سے ٹیکس لیا تھا اس بات پر کہ ہم تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے, تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ٹیکس میں نے تم لوگوں سے اس لیے لیا تھا تاکہ تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں, لیکن جو لوگ اس وقت متعین تھے فوجی ان کو بھیجنا پڑ رہا ہے دوسری جگہ, لہذا یہ روپیہ ہم تم کو واپس کرتے ہیں. کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے کہ وصول کیا ہوا پیسہ اور وہ قوت کے اندر تھے, وہ طاقت کے اندر تھے, وہ اتنے جلال والے تھے کہ کوئی نگاہ اٹھا کے ان سے بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب ایسا معاملہ آیا تو وہاں پر جس بات کو انہیں ٹیکس دیا تھا وہ بات پوری طرح اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے, اور ان کے خیال کے اندر حق تو ادا کر رہے تھے لیکن ان کے خیال کے اندر اس طرح حق ادا نہیں کر سکتے تھے, تو وہ ٹیکس واپس کر دیا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, یہ جو اس وقت کے نئے نئے نعرے ہیں روشن خیالی, یہ جھوٹ ہے. اسی طریقے سے ایک نعرہ ہے انسانی حقوق, ہیومن رائٹس. یہ انسانی حقوق صرف وہی انسانی حقوق ہیں جس کا تعین اللہ نے کیا. اس کے علاوہ جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں یہ سب فیک ہے, یہ سوائے دوغلے بازی کے کچھ نہیں. اگر انسانی حقوق کی بات کرنی ہے تو کشمیر کے مظالم کے اندر انسانی حقوق کا خیال کیا جائے. اگر انسانی حقوق کی بات کرنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کے انسانی حقوق کا خیال کیا جائے. اور اگر دہشت گردی کی بات کرنی ہے تو اسرائیل کو تباہ برباد کر دیا جائے. اگر دہشت گردی کی بات کرنی ہے تو انڈیا کو لگام دی جائے. اور اگر دہشت گردی کی بات کرنی ہے تو پھر جن جن ممالک کے اندر انسان کی تذلیل جو کر رہا ہے اس کی کو لگام دی جائے. مسلمان پرامن ہیں, مسلمان انسانی حقوق کو پہچاننے والے ہیں, انسانی حقوق کو ادا کرنے والے ہیں. آپ ہم کو انسانیت مت سکھلائیے, آپ ہم کو ڈکٹیشن نہ دیجیے. یہ غیرت ہمارے حکمرانوں میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں, ہمارے پاس ایک پورا نظام ہے اور وہ نظام تمام انسانوں کے لیے برابر ہے. تو لہذا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ غلط ہے. ہم کو معذرتانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, جو محمد کا باغی ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہے, وہ ہمارا بھی دشمن ہے, چاہے وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ہو. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر نجات ہے. اگر قادیانی کو اتنا غم لاحق ہے, اگرچہ یہ کارروائی ٹوٹل یہودیوں کا پیش خیمہ ہے اور ٹوٹل یہ ایک انتشار پیدا کرنے اور ان کو ہائی لائٹ کر کے اوپر لانے کا نتیجہ ہے تاکہ دنیا کو بتلائیں کہ پاکستان کے اندر ایک یہ بھی مسلمان ہیں جن کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے.
تو اگر ان لوگوں کو اپنے حقوق کا بہت شوق ہے تو وہ مسلمان بن جائیں اور اس بات کا اعلان کر دیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نہ کوئی ذلی پیغمبر ہے نہ کوئی اور پیغمبر ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا یہ اعلان کر دیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غلام احمد پرویز بالکل بدبخت ہے، لعین ہے، شیطان ہے، مردود ہے، اور جتنی زیادہ اس کو گالی دے سکتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر جب تک اس کی محبت باقی رہے گی ان کا ایمان مکمل نہیں ہو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اپنے دشمنوں کو پہچانیے اور اپنے ایمان کی قدر کیجئے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ و نظام انتہائی توازن والا ہے، انتہائی مساوات والا ہے، انتہائی عدل و انصاف والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موقع آتا ہے تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہونے کے باوجود کٹہرے کے اندر کھڑے ہوئے ایک غیر مسلم کے مقابلے کے اندر، کوئی اس کی نظیر پیش کر سکتا؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلام کے سلسلے میں پر اعتماد رہیے اور انشاءاللہ اسلام ہی کو عروج آئے گا، انشاءاللہ اسلام ہی کو غلبہ حاصل ہوگا، اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہیں وہ ساری سازشیں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کی بساط الٹ جائے گی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت یہود، ہنود اور امریکہ نے جو مل کر ایک ٹرائنگل بنایا ہے، اللہ اس کا شرازہ بکھیر دے اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ وہ غاصب ہے، ہم اس کو روز اول سے غاصب سمجھتے ہیں اور قیامت تک غاصب سمجھتے رہیں گے۔ روز اول تک ہم اس کو ظالم سمجھتے ہیں، روز اول سے اور قیامت تک اس کو ظالم سمجھتے رہیں گے، اور جو وہ مظالم کر رہے ہیں وہ انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کے منہ پہ تماچا ہے، اور اقوام متحدہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ سوچے کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کون کر رہا ہے اور انصاف کی ظلمت اور انصاف کے اوپر ظلم کون کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے تاکہ دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کو اذیت نہ پہنچائی جا سکے۔ آج مسلمانوں کا شرازہ بکھر گیا، مسلمانوں کے اندر اتحاد نہ ہونے کے نتیجے کے اندر ہماری ماں بہنوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے، ان کے سر سے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے، ان کے جسم کو تارا تارا کیا جاتا ہے، لیکن ہم سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں اور دنیا کی اعلیٰ معدنیات سے مالا مال ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، جو چاہتا ہے ہم پر دستگردازی کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے جہاں پر چاہتا ہے دہشت گردی کر دیتا ہے، اور پھر بھی ہم اگر روئیں تو ہم دہشت گرد ہیں، ہم فریاد کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، ہم آہ کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، اور وہ ظلم کرے تو بھی شہزادے ہیں، وہ ظلم کرے بھی تو انصاف کے علمبردار ہیں، وہ ظلم کرے تو پھر بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اپنے علماء کو اپنا مخلص سمجھو، اپنے مدارس کو اپنا مخلص سمجھو، اپنی کتابوں کو اپنے لیے خیرخواہی کی کتاب سمجھو، قرآن کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھو، قرآن کے نظام کو اپنے لیے اصل کامیابی کا نظام سمجھو۔ اس کے علاوہ کوئی نظام تم کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی نظام تم کو سربلندی نہیں دے سکتا، کوئی نظام تم کو ترقی نہیں دے سکتا، کوئی نظام تم کو سکون نہیں دے سکتا۔ اگر یہ ہمارے دل کے اندر ہے تو ہم الحمدللہ کے ہیں، اور اگر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا اسلام سے جذباتی تعلق ہونا چاہیے، جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے۔ اسلام کے مقابلے میں ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہم اس کے علاوہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی جتنا